جہان سکندر کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس بچپن سے اپنے اور اس کے رشتے کے متعلق سنا تھا۔ وہ سال بھر کی تھی جب سبین پھپھو پاکستان آئیں اور فتح جذبات میں اپنے 8 سالہ بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ جذباتی سی کارروائی ہوئی اور دونوں بہن بھائیوں نے بچوں کا نکاح کر دیا۔ تب 8 سالہ جہان ان کے ساتھ تھا، پھر وہ ترکی چلا گیا۔ 21 سال گزر گئے، وہ ترکی میں ہی رہا، کبھی پاکستان نہیں آیا۔ اور اس وزٹ کے بعد تو سبین پھپھو بھی نہیں آئی، نہ کبھی انہوں نے کوئی تصویر بھیجی، نہ خط لکھا۔ اگر کبھی کوئی ترکی چلا جاتا تو ان سے مل آتا، ورنہ ان سے رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ انٹرنیٹ وہ استعمال نہیں کرتی تھی، اگر جہان کرتا بھی تھا تو اس کا کوئی ای میل، فیس بک، ٹویٹر، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ارم وغیرہ سے فیس بک پر سرچ کر کر کے تھک گئے تھے، مگر ترکی کا کوئی جہان سکندر انہیں ملتا ہی نہیں تھا۔ شروع کے چند برس پھپھو بہت فون کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ رابطے زندگی کی مصروفیات میں کھو گئے۔ 3 ماہ میں ایک فون ان کا آ جاتا اور 3 ماہ بعد ایک فون ادھر سے چلا جاتا۔ یوں 6 ماہ میں 2 ہی دفعہ بات ہو پاتی۔ رسمی الیک سلیک، موسم کا حال، سیاست پہ تبادلہ خیال، اور پھر خدا حافظ۔ ان تمام باتوں کے باوجود خود کو ذہنی اور جذباتی طور پر جہان سے وابستہ کر چکی تھی۔ نکاح کے وقت کی تصاویر آج بھی اس کے پاس محفوظ تھیں۔ 8 سالہ بھورے بالوں اور سنہری رنگت والا خوبصورت سا لڑکا جس کو اس نے اپنے روبرو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور شاید ترکی جانے کی ساری خوشی کی وجہ بھی یہی تھی، جس پر ابا نے پانی پھیر دیا تھا۔ اس روز اسے رہ رہ کر پھپھو اور جہان پہ غصہ آ رہا تھا، جن کی بے رخی کے باعث اب یہ رشتہ ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ مگر خیر، داور بھائی کی شادی ہو جائے اور سیمسٹر ختم ہو جائے، پھر وہ ترکی جائے گی اور ان لوگوں کو ضرور ڈھونڈے گی۔ حیا، حیا کدھر ہو؟ وہ لابی میں اویزا آئینے کے سامنے کھڑی ماتھے پہ ٹیکا درست کر رہی تھی جب فاطمہ بیگم اسے پکارتی آئیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، ایک ناقابل فہم سا شور تھا۔ مہندی کا فنکشن باہر شروع ہو چکا تھا، سب باہر جانے کی جلدی مچائے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور وہ بھی ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ وہ ٹیکے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جو ماتھے پہ سیٹ ہو کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ سونے کا گول سکے کی شکل کا ٹیکا جس کے نیچے ایک سرخ روبی لٹک رہا تھا، بار بار ادھر ادھر جھول جاتا۔ ٹیکے کو ٹھیک کرتے ہوئے مسلسل اس کی کلائیوں میں بھری چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ جلدی آؤ، تمہارے ابا بلا رہے ہیں، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ ان کی آواز میں خوشی کی رمق محسوس کر کے وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ نفیس سی سلک کی ساڑی اور ڈائمنڈ پہنے وہ خاصی باوقار اور خوش لگ رہی تھیں۔ اس کی انگلیوں نے ٹیکا چھوڑ دیا، دل زور سے دھڑکا۔ کیا پھپھو آ گئی تھیں اور ان کا مغرور بیٹا بھی؟ کدھر ہے ابا؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ گیٹ کے قریب سلیمان کھڑے دکھائی دے رہے تھے، ان کے ساتھ ایک خوبرو سا لڑکا کھڑا تھا جس کے شانے پہ ہاتھ رکھے وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ سامنے خاصے باوقار سے سوٹ میں ملبوس ایک صاحب اور ایک ڈیسنٹ سی خاتون تھیں۔ وہ دونوں پہلوؤں سے لہنگا ذرا سا اٹھائے ہوئے ان کے قریب آئی۔ یہ حیا ہے، میری بیٹی۔ سلیمان صاحب نے مسکرا کر اسے شانوں سے تھاما۔ السلام علیکم۔ اس نے سر کو جنبش دیتے ہوئے مدھم سا سلام کیا۔ وعلیکم سلام بیٹا۔ وہ تینوں دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے ڈل گولڈن لہنگا اور کام دار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ بلاؤز کی آستین آدھی سے بھی چھوٹی تھی اور اس سے نکلتے اس کے دودیا بازو سنہرے موتیوں کی شعاؤں میں سنہرے دکھ رہے تھے۔ بھاری کام دار دوپٹہ اس نے گردن میں ڈال رکھا تھا، وال ہمیشہ کی طرح سیدھے کر کے کمر پہ گرا رکھے تھے۔ ٹیکے کے ساتھ کے سنہرے جھمکے کانوں سے لٹک رہے تھے اور ملائی سے بنا چہرہ ہلکے سے سنگھار سے مزید دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے کاجل سے لبریز پلکیں اٹھائیں۔ وہ تینوں ستائشی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اور حیا، یہ میرے دوست ہیں عمیر لغاری، یہ مہناز بھابی ہیں، اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ اس کے دل پر ایک بوجھ سا آ گرا، آنکھوں میں بے اختیار نمکین پانی ابھر آیا جسے اس نے اندر اتار لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ مہمان آنے لگے ہیں، میں پھولوں کی پتیاں ادھر رکھ کے آ گئی تھی۔ سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے تمہیں۔ ہاں ہاں جاؤ، تم انجوائے کرو۔ سلمان صاحب نے آہستگی سے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ معذرت خواہانہ مسکراتی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ باہر آ کر اس نے بے اختیار آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے اور ایک نظر پلٹ کر ان کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ان کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ میں شامیانے لگا کر مہندی کا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ مہندیاں دونوں گھرانوں کی الگ الگ تھیں۔ گیندے کے پھولوں اور موتیے کی لڑیوں سے ہر کونا سجا تھا۔ روشنیوں کی ایک بہار سی اتری ہوئی تھی۔ تقریب سیگریگیٹڈ تھی، مرد الگ عورتیں الگ۔ ہاں، عورتوں والی طرف خاندان کے مردوں کا آنا جانا لگا تھا۔
میوزک سسٹم کے ساتھ ڈی جے بیٹھا تھا اور مووی میکر کیمرہ لیے پھر رہا تھا۔ ارم بھی سلور کامدار لہنگے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ ہاں، ڈی جے، مووی میکر اور ریفریشمنٹ سرو کرتے ویٹرز باہر کے مرد تھے، مگر آج تو شادی کا ایک فنکشن تھا، پھر سر ڈھکنے کی پابندی کسے ہوتی؟ شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے نا۔ حیا، ڈانس شروع کریں؟ ارم اپنا لہنگا سنبھالتی اس کے پاس آئی۔ داور بھائی پہ سارے ارمان نکال کر تمام رسمیں کر کے ان کو مردانے میں بھیج دیا گیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم گانا لگواؤ۔ اور یہ کون ہے؟ وہ مصروف سے انداز میں ارم سے بولتی لہجے بھر کو چونکی۔ سامنے والی کرسیوں کی قطار کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی ایک کرسی پہ بیٹھی خاتون سے جھک کر مل رہی تھی۔ اس نے سیاہ بایا اور اوپر اسٹال لے رکھی تھی۔ وہ عورتوں کا فنکشن تھا، پھر بھی عجیب بات تھی کہ اس لڑکی نے انگلیوں سے نقاب تھام رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اور ماتھے کا کچھ حصہ نقاب سے جھلک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں۔ وہ جیسے مسکراتے ہوئے ان خاتون سے کچھ کہہ رہی تھی۔ کون؟ ارم نے پلٹ کر دیکھا، پھر گہری سانس لے کر واپس مڑی۔ یہ ایلین ہے۔ کون؟ حیا نے حیرت سے کہا۔ ایلین؟ ارے بھائی، شہلا بھابی ہیں، پوری دنیا سے الگ۔ ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد ہوتی ہے، بس توجہ کھینچنے کے لیے فنکشنز پر بھی عبایا نقاب میں ملتی ہیں۔ اب پوچھو بھلا عورتوں کے فنکشن میں کس سے پردہ کر رہی ہیں؟ ہاں واقعی عجیب ہیں یہ بھی۔ اس نے شانے اچکائے۔ اور وہ ایک سیکنڈ کزن کی وائف تھیں، سال بھر پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ ڈی جے نے گانا سٹارٹ کر دیا، خوب شور ہنگامہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے مووی والے کو ڈانس کی مووی بنانے سے منع کر دیا اور پھر اپنا مہارت سے تیار کردہ رقص شروع کیا۔ ایک سنہری پری لگ رہی تھی تو دوسری چاندی کی۔ جب پاؤں دک گئے اور خوب تالیاں بجیں تو وہ ہنستی ہوئی واپس کرسیوں کی طرف آئیں۔ السلام علیکم شہلا بھابی۔ وہ لڑکی بھی اسی میز پر موجود تھی۔ مہوش، سہرش اور ثنا بھی اپنی امی کے ساتھ وہیں تھیں۔ ارم نے فوراً سلام کیا۔ حیا نے بھی پیروی کی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ مسکرا کر خوش دلی سے ملی۔ ایک ہاتھ کی 2 انگلیوں سے ابھی تک سیاہ نقاب تھام رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک شہلا بھابی، نقاب اتار دیں، ادھر کون ہے؟ شہلا نے مسکرا کر جواب دیا، مگر نقاب اسی طرح پکڑے رکھا۔ ماشاء اللہ، تم دونوں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا تیرچی ہو گئی۔ حیا نے حیرت سے دیکھا، شاید اس طرف مووی والا فلم بنا رہا تھا اسی لیے۔ عجیب عورت ہے، اتنی بھی کیا بے اعتباری؟ ہماری فیملی مووی ہے، ہم کون سا باہر کسی کو دکھائیں گے؟ حیا بڑبڑائی۔ پھر وہ جلد ہی معذرت کر کے وہاں سے چلی آئی۔ اس میز پر عابدہ چچی بھی تو بیٹھی تھیں اور کل ان کی باتیں سن لینے کے بعد اتنی منافقت اس میں نہیں تھی کہ وہ عابدہ چچی اور سائمہ تائی سے ہنس ہنس کر باتیں کر سکتی۔ اماں جانے کدھر تھیں؟ کس سے پوچھے کہ سبین پھپھو آئی ہیں کہ نہیں اور آئیں گی یا نہیں۔ کافی دیر شش و پنج میں مبتلا رہی، پھر گھر چلی آئی اور لاؤنج میں ٹیلی فون اسٹینڈ کے ساتھ رکھی ڈائری اٹھائی۔ رقص کے باعث پاؤں درد کرنے لگے تھے۔ وہ صوفے پہ دھم سے گری، ایک ہاتھ سے گولڈن ہائی ہیلز کے سٹیپس کھول کر انہیں اتارا اور ننگے پاؤں ٹھنڈے ماربل کے فرش پر رکھ دیے۔ ساتھ ہی وہ ڈائری کے صفحات پلٹتی سبین پھپھو کا نمبر تلاش کر رہی تھی۔ اس نے کبھی ان کو یوں فون نہیں کیا تھا، مگر آج وہ دل کے ہاتھوں ہار گئی تھی۔ ترکی کا وہ نمبر مل ہی گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کیا۔ گھنٹی جانے لگی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 5ویں گھنٹی پہ فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، بھاری مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ السلام علیکم، اس نے خوش لبوں پہ زبان پھیری۔ جواباً وہ کسی انجان زبان میں کچھ بولا۔ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، وہ گڑبڑا کر انگریزی میں بتانے لگی۔ پاکستان سے کون؟ اب وہ انگریزی میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ میں سبین سکندر کی بھتیجی ہوں، پلیز ان کو فون دے دیں۔ وہ جواہر تک گئی ہیں، کوئی میسج ہے تو بتا دیں، وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ ابھی جواہر کیا ہے اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ سبین پھپھو نے پاکستان نہیں آنا کیا داور بھائی کی شادی پر؟ نہیں، وہ بزی ہیں۔ شاید وہ فون رکھنے ہی لگا تھا کہ وہ کہہ اٹھی، آپ کون؟ ان کا بیٹا جہان۔ کھٹ سے فون رکھ دیا گیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے ریسیور کو دیکھا اور پھر زور سے کریڈل پر پٹکا۔ بے اختیار امٹ آئے آنسو صاف کرتی وہ جھک کر سینڈل پہننے لگی۔ آنسوؤں نے آنکھوں کا میک اپ ذرا سا خراب کر دیا تھا۔ وہ اسے پھر ٹھیک کر کے کچھ دیر بعد آئی تو گیٹ کی طرف سے ظفر چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید ادکھلے گلابوں کا بوکے تھا۔ وہ بے اختیار ٹھنک کر رکی، پھر لہنگا سنبھالتی برآمدے کے زینے میں آئی۔ یہ کیا ہے ظفر؟ او تسی تھے ہو، یہ کوریئر والے نے دیا ہے تواڈے لیے۔ ظفر نے گلدستہ اور ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پچھلے 7 سال سے فرقان تایا کا ملازم تھا، وہ گاؤں سے لے کر آئے تھے اسے۔
جب آیا تھا تو پنجابی بولتا تھا، پھر ان 7 سالوں میں اردو سیکھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اب وہ کوئی درمیانی زبان بولتا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے بکے کو بازو سے اور سینے کے درمیان پکڑا اور دونوں ہاتھوں سے بند لفافہ کھولنے لگی۔ حسب معمول اس میں سفید سادہ کاغذ تھا جس کے بالکل درمیان میں اردو میں ایک سطر لکھی تھی، اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ وہ سن رہ گئی، پھر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گیٹ کھلا تھا، مہندی والی جگہ سے روشنیاں اور موسیقی کا بے ہنگم شور یہاں تک آ رہا تھا۔ درمیان میں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے، مہمان، نوکر چاکر وغیرہ۔ ایسے میں کوئی ادھر تھا جو اس کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس نے لفافے کو پلٹا۔ کوریئر کی مہر 1 روز قبل کی تھی۔ ابھی 10 منٹ قبل وہ جہان کے ساتھ پہلی دفعہ بات کر کے روئی تھی، بن چکا انچاہا رشتہ، اور گھنٹہ بھر پہلے ولید اور اس کے والدین سے ملی۔ انچاہے رشتے کے بننے کے خوف۔ یہ کون تھا جو اس سے اتنا باخبر تھا؟ ایک دن قبل ہی اسے کیسے علم ہوا کہ وہ آج 2 دفعہ روئے گی؟ وہ خوف زدہ سی کھڑی، بار بار وہ تحریر پڑھے جا رہی تھی۔ ابا نکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کر کے سنگھار میز پر رکھتی مخصوص ہارن اور گیٹ کھلنے کی آواز پر موبائل اور پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی۔ کافی دیر سے وہ کمرہ بند کر کے بارات میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ فاطمہ بیگم جلدی جلدی کا شور مچائے 10 بار دروازہ بجا چکی تھیں۔ مقررہ وقت ہونے کو تھا۔ آج داور بھائی کی بارات تھی۔ سلمان صاحب کو تو پہلے ہی ہال پہنچنا تھا۔ اس کی سست رفتاریوں سے وہ واقف تھے۔ پوچھ خالی تھا۔ تایا فرقان کے پورشن سے البتہ شور سنائی دے رہا تھا۔ غالباً وہاں ابھی سب نکلے نہیں تھے۔ اب کیا کرے؟ ابا کو فون کرے یا تایا فرقان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگے؟ وہ انہی سوچوں میں الجھی اندر جانے کو پلٹی ہی تھی کہ کھلے گیٹ پہ ہارن ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا۔ سیاہ چمکتی ایکورڈ باہر کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھیں۔ حیا کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا، تب ہی لائٹس دھیمی ہوئیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ ولید لغاری تھا، ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والد اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔ وہ دروازہ آدھا کھول کر باہر نکلا اور ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ گہرے سرخ کامدار بغیر آستینوں والا فراک جو پاؤں تک آتا تھا اور نیچے ہم رنگ تنگ پاجامہ۔ فراک بہت لمبا تھا سو پاجامے کی چوڑیاں بمشکل بارش بھر ہی دکھائی دیتی تھیں۔ گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا اور کانوں سے لٹکتے لمبے لمبے آویزے کندھوں کو چھو رہے تھے۔ کاجل سے لبریز آنکھیں، کمر پہ گرتے سیدھے سیاہ بال۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے، انکل ہیں؟ وہ نگاہوں سے اسے جذب کرتے پوچھ رہا تھا۔ وہ متذبذب سی آگے آئی اور پھر اسے نظر انداز کیے لغاری صاحب کے دروازے کی طرف رکی۔ انکل، پیراڈائز ہال جانا ہے اور ابا شاید نکل گئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ واقعتاً پریشان تھی۔ اوہ، تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے بھی پہلے چلے گئے تھے۔ ٹھہریں، ابا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں انہیں واپس… ارے وہ کیوں واپس آئیں؟ ان کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ بیٹا، ہم نے وہیں پر تو جانا ہے۔ ہاں بیٹا آؤ۔ مسز مہناز لغاری نے فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھول دیا اور دوسری طرف ہو گئیں۔ وہ چند لمحے تذبذب میں کھڑی رہی۔ اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا، اور اگر ان کے ساتھ جاتی تو ابا برا نہیں مانیں گے، یہ تو اسے یقین تھا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پچھلی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہے؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا۔ میں ان کی بیٹی کب سے ہو گئی؟ جی، شریعہ اینڈ لاء میں LLB آنرز کر رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہو؟ جی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دے رہے تھے اسے؟ تو یہ شریعہ اینڈ لاء کیسا سبجیکٹ ہے؟ عمیر لغاری نے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میں بنیادی طور پر انجینئر ہوں، اور انجینئرنگ شروع میں مجھے مشکل لگتی تھی، بعد میں آسان ہو گئی۔ مجھے شریعہ شروع میں مشکل لگتی تھی، بعد میں عادی ہو گئی۔ وہ تینوں ہنس پڑے تو اسے احساس ہوا کہ اسے خواہ ان کے ساتھ زیادہ بے تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ حیا بیٹا، آپ کی شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں رہے۔ ہم نے فیلڈ منتخب کرنے سے لے کر کیریئر بنانے تک ہر چیز میں اپنے بچوں کی مرضی کو مقدم رکھا ہے۔ خود ولید کو بھی شادی کے بعد بیوی کے جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مہناز کہہ رہی تھی، اور وہ ہکا بکا ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا معاملات اتنے آگے بڑھ چکے تھے، یا وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابا ان کو کبھی انکار نہیں کریں گے؟ بمشکل ہوں ہاں میں ان کے سوالات کا جواب دیتی۔ وہ اس وقت پرسکون ہوئی جب میرج ہال کی بتیاں نظر آنے لگیں۔ لفٹ کا شکریہ انکل۔ وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ ہی باہر آئی تھی۔ اسی پل لغاری انکل کا موبائل بجا تو معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے۔ مہناز بھی ان کے پیچھے گئیں۔
حیا سنیے، وہ جانے ہی لگی تھی کہ ولید نے اسے پکارا۔ وہ ابھی تک اندر اسٹیئرنگ وہیل تھامے بیٹھا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیے اس سے مخاطب تھا۔ مگر یہ مناسب نہیں ہے، مگر مجھے اسی رشتے کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اگر آپ 2 منٹ اندر بیٹھ کر میری بات سن لیں تو۔ ساتھ ہی اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ روشنی کا ایک کونا سا اس کے ذہن میں لپکا۔ موقع اچھا ہے، وہ اپنے نکاح کے بارے میں سارا معاملہ بتا کر یہیں دبا سکتی تھی۔ لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی اور 6 فٹ کا سانپ بھی راستے سے ہٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہمارے رشتے دار ہیں۔ اگر ڈونٹ وری، میں کار بیک سائڈ پر لے جاؤں گا، آپ بیٹھیے۔ وہ متذبذب سی اندر بیٹھ گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ یوں کسی لڑکے کے ساتھ تنہا بات کرنے بیٹھی تھی۔ ابا کو پتہ چلتا تو ان کی ساری وسیع النظری بھگ سے اڑ جاتی۔ اسے لباس پہننے کی آزادی تھی، سر ڈھکنے پر پابندی بھی نہ تھی، مگر لڑکوں سے بے تکلفی یا دوستی کی اجازت ابا نے کبھی نہیں دی تھی۔ وہ بیٹھی تو ولید زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے جلدی کہیے، پھر مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ وہ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ عجیب مضطرب حالت ہو رہی تھی اس کی۔ پہلے آپ کہیے۔ ولید میرج ہال کی پچھلی طرف ایک نسبتاً سنسان گلی میں گاڑی لے آیا۔ اوکے، مجھے کچھ بتانا تھا۔ وہ گردن جھکانے لگی۔ میرے ابا نے معلوم نہیں آپ کو بتایا ہے یا نہیں، مگر میں نے بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میرا نکاح میری پھپھو کے بیٹے سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ترکی میں ہوتے ہیں۔ کچھ خاندانی مسائل کے باعث میرے ابا ان سے ذرا بدظن ہیں اور مجھے ڈائیورس دلا کر میری شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ ولید کی خاموشی سے اس نے یہی مراد لی کہ وہ سخت شوق کے عالم میں ہے۔ میں اپنے شوہر کی وفادار ہوں مسٹر ولید۔ میں نے اسی کے خواب دیکھے ہیں اور ذہنی طور پر خود کو اسی سے وابستہ پاتی ہوں۔ اب کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولا۔ حیا گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ پلیز آپ انکار کر دیں، میں کسی اور کی بیوی ہوں، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ پلیز میں آپ سے درخواست کرتی ہوں۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ ایک ٹک خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو اس کا چہرہ نہ تھا، وہ جو سارا راستہ ڈرائیونگ کے درمیان دیکھتی ہوئی آئی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ ولید کی آنکھوں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ وہ اسے لگا کہ وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے۔ خطرے کا الارم زور زور سے اس کے اندر بجنے لگا۔ کس بارے میں؟ وہ بجھل آواز سے بولا تو دروازے کی طرف سمٹی۔ نامحسوس انداز سے اس کا ہاتھ ہینڈل پر رینگ گیا۔ آپ کے اس رشتے کے انکار کے بارے میں؟ ساری عمر پڑی ہے یہ باتیں کرنے کے لیے حیا، ابھی تو ان لمحوں سے فائدہ اٹھاؤ جو میسر ہیں۔ وہ ایک دم اس پر جھکا۔ حیا کے لبوں سے چیخ نکلی۔ ولید نے دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھنے چاہے، مگر اس نے زور سے ہینڈل کھینچ کر دروازہ دھکیلا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ دوسرے ہاتھ سے ولید کو دھکا دے کر باہر نکلی۔ اس کا دوپٹہ اس کے ہاتھوں میں آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگی تو ولید نے اس کا دوپٹہ کھینچا۔ دوپٹہ اس کی گردن کے ساتھ رگڑتا ہوا پیچھے ولید کے ہاتھوں میں رہ گیا۔ وہ بنا پیچھے مڑ کے دیکھے بھاگی جا رہی تھی۔ اسے ولید کے دروازہ کھول کر کوئی اونچی سی انگریزی گالی دینے کی آواز سنائی دی۔ اس کے بھاگتے قدموں کی تیزی آ گئی۔ گلیاں سنسان تھیں، جانے وہ کہاں سے لے آیا۔ آج اتوار کا دن اور دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر بدحواس سی دوڑتی ہوئی گلی میں مڑ گئی۔ پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی گلی کے دوسرے سرے تک پہنچی، مگر یہ کیا، گلی بند تھی۔ ڈیڈ اینڈ۔ وہ بے ساختہ پلٹی۔ بھاگتے قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی۔ وہ دوڑ کر گلی کے بند سرے تک گئی اور دیوار کی اینٹوں کا چھو کر ٹٹولا۔ شاید اندر کوئی جادوئی دروازہ ہو، شاید ہیری پوٹر کی کہانیاں سچ ہوں، مگر کیوں بھاگتی ہو؟ مسرور سے انداز میں کسی نے پیچھے سے کہا تو وہ گھبرا کر پلٹی۔ ولید سامنے سے قدم قدم چلتا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نڈھال سی دیوار سے لگ گئی۔ اس کا دوپٹہ تو وہیں رہ گیا تھا۔ اب بغیر آستینوں کے جھلکتے بازو اور گلے کا گہرا گھاٹ، اس نے بے اختیار سینے پر بازو لپیٹے۔ مجھے جانے دو، اس کی آواز بھرا گئی۔ پہلی دفعہ یہ غلطی کی تھی اور پہلی ہی دفعہ اتنی بڑی سزا۔ کیسے جانے دوں؟ پھر تم نے ہاتھ تھوڑی آنا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہوا۔ دور لگے اسٹریٹ پول کا بلب اس کے پیچھے چھپ گیا۔ پلیز، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ تو کیسی لڑکی ہو؟ مجھ سے لفٹ لے لی، مگر شادی سے انکار ہے۔ تب ہی گاڑی میں اتنی بے رخی دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے، بالکل سامنے آ کر رکا۔ پلیز، وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اب ولید کو دھکا دیتی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ حیا نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ تب ہی اس نے زور سے کسی ضرب لگنے کی آواز سنی اور پھر ولید کی کرا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ ولید چکرا کر نیچے گر رہا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا، شوخ نارنجی شلوار قمیض میں ملبوس، میک اپ سے اٹا چہرہ لیے، وہی اس روز والا خواجہ سرا ڈولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرائنگ پان تھا۔
جو اس نے شاید ولید کے سر پر مارا تھا۔ وہ ساکت سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ ڈالی نے پاؤں سے ایک ٹھوکر ولید کو ماری اور اس کا بے ہوش وجود ذرا پرے ہوا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور عین حیا کے سامنے رکا۔ اس کی سلور چمکیلے آئی شیڈو میں اٹی آنکھوں میں اس وقت ایسی کاٹ تھی کہ وہ سانس روکے سے دیکھے گئی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھایا اور حیا کو گردن کے پیچھے سے دبوچا، یوں کہ گدی پہ گرے بال بھی اس کی گرفت میں آ گئے۔ ڈالی کے ہاتھ اور حیا کی گردن کے درمیان اس کے بال تھے، پھر بھی اس کے ہاتھ کا کھردرا پن وہ محسوس کر سکتی تھی، لیکن لبوں سے کراہ تک نہ نکلی۔ اس کی گردن کو یوں پیچھے سے دبوچے ڈالی ایک جھٹکے سے اسے آگے دھکیلا۔ وہ بے اختیار کھانسی، مگر ڈالی کی بے رحم گرفت ڈھیلی نہ پڑی۔ وہ اسے اسی طرح پکڑے اپنے آگے آگے دھکیلا چلا جا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہی تھی گلی کے آغاز تک جہاں سے وہ آئی تھی۔ وہ اسے لے گیا، پھر مخالف سمت میں مڑ گیا۔ سامنے ہی میرج ہال کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اسے اپنے آگے دھکیلتا پیچھے گیٹ تک لے آیا تھا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ حیا کو لگا اس کی گردن کے گرد ایک کھردرا توق ہٹا ہے۔ اس نے پلٹ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے ڈالی کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لب بھیجے تلخ کاٹدار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اسے لگا وہ کبھی بول نہیں پائے گی۔ دفتن ڈالی نے اپنی گردن سے لپٹا نارنجی دوپٹہ کھینچا اور اس پر اچھالا۔ دوپٹہ اس کے سر پر آن ٹھہرا، پھر سلکی بالوں سے پھسلتا شانوں تک ڈھلک گیا۔ ڈالی چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا آہستہ سے بولا، بے حیا۔ اس کے لہجے میں برچھی کی کاٹ تھی۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ نارنجی دوپٹہ اس کے کندھوں سے پھسل کر قدموں میں آ گرا تو وہ چونکی، پھر جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ ریشمی بھڑکیلا نارنجی دوپٹہ جس پر سستا سا گولڈن ستاروں کا کام تھا۔ وہ کبھی اپنی مائی کو بھی ایسا دوپٹہ نہ دیتی، مگر آج اس نے اچھے طریقے سے خود کو دوپٹے میں لپیٹا تاکہ پہچانی نہ جائے، اور پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ہال میں جانے کے بجائے وہ باتھ رومز کی طرف آئی اور اپنا دھلیا درست کیا۔ رونے سے اس کا کاجل بہہ گیا تھا، بال بھی بکھرے تھے۔ موبائل اس چھوٹے سے کلچ میں تھا جو اس نے سارے عرصے اپنے بائیں ہاتھ میں دبوچے رکھا تھا۔ شکر اندر فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ اسٹیج پر دولہا دلہن رشتہ داروں، کزنز اور دوستوں کے جلووں میں مسکرا رہے تھے۔ سونیا بھابھی بھی بہت اچھی لگ رہی تھیں اور داور بھائی بھی۔ ارم فیروزی فراق میں چہکتی ہوئی ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اصولاً اسے بھی وہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ایسی ذہنی حالت میں نہ تھی کہ وہ 2 قدم بھی چل پاتی، سو بے دم سی آخری نشست پر گری ہوئی تھی۔ بے حیا، بے حیا، بے حیا۔ ڈالی کے الفاظ کی بازگشت ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر برس رہی تھی۔ وہ بے حیا تو نہیں تھی، وہ تو کبھی کسی لڑکے کی گاڑی میں نہیں بیٹھتی تھی۔ اسے تو یہ غلطی پہلی دفعہ ہوئی تھی۔ پھر سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے چلی آئی تھی۔